بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام کلثوم بیٹی ہیں عقبہ بن ابی معیط کی. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور دین دشمنی میں ابو جہل آگے آگے رہتا تھا، اسی طرح مکے کے سرداروں میں عقبہ بن ابی معیط یہ بھی آگے آگے رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اوجھڑی ڈالنے والا، گندگی ڈالنے والا شخص یہ تھا. دعوت کے ماحول میں دین کا بڑے سے بڑا دشمن اگر متاثر نہ ہو تو اس کی اولاد ضرور متاثر ہو جاتی. دین کے اس بڑے دشمن کا خاندان، اور اس خاندان میں سے اس کی بیٹی ام کلثوم نہ صرف مسلمان ہوئی بلکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ بنی، محدثہ بنی، اور بہت سی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں ان سے روایت ہے. اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس یقول خیرا وینمی خیرا. جھوٹا آدمی وہ نہیں ہے جس کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہو لوگوں میں جوڑ لانے کے لیے، لوگوں میں محبتیں اٹھانے کے لیے اچھی بات کہتا ہو اور اچھی بات منسوب کرتا ہو. جھوٹا وہ نہیں ہے جس کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہو توڑ لانے کے لیے نہیں بلکہ جوڑ لانے کے لیے، اتفاق لانے کے لیے، اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے خیر کہتا ہو اور خیر کو منسوب کرتا ہو. اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے اپنے کسی عزیز کی برائی کرتا ہے، اپنے دوست کی، رشتہ دار کی برائی کرتا ہے، برائی نہیں بلکہ برائیاں کرتا ہے. اس شخص سے جس کی برائی کی گئی ہے آپ کے سامنے، اس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو سچ تو یہ ہے کہ آپ اسے بتاؤ کہ تمہارے رشتہ دار کے ہاں سے میں آ رہا ہوں، تمہارے دوست کے ہاں سے میں آ رہا ہوں، تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا. یہ سچ ہے. لیکن کیا یہ کہنا چاہیے؟ اس سچ کہنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دونوں میں فاصلے آئیں گے، دونوں میں دوریاں پیدا ہوں گی، دونوں میں ناچاقی پیدا ہوگی. تو یہاں پہ سچ مت بولو، یا تو خاموش رہو. لیکن خاموش رہنے سے ظاہر ہے تھوڑی تھوڑی دوریاں تو ہے، تبھی تو یہ برائی کر رہے اور وہ پوچھ رہے کہ بھائی تم اس کے پاس سے آ رہے ہو، میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. تو اس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس کے پاس سے آ رہا ہوں، تو آپ کی اچھائی کر رہا تھا، تو آپ کی اچھائی کر رہا. یا اس نے اگر 100 برائیاں کی ہیں اور ایک اچھائی کی ہے تو یہ برائیاں بیان نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ تمہاری ایک اچھائی بیان کی ہے اس نے، وہ یہ اچھائی ہے. حالانکہ برائیاں بہت کی ہیں، اچھائی ایک بیان کی ہے، لیکن اس ایک اچھائی کا ذکر کرتا ہے، برائی کا ذکر نہیں کرتا، برائیوں کا ذکر نہیں کرتا. یا برائیاں ذکر کی ہیں، یہ برائیوں کی جگہ اچھائی بیان کرتا ہے، اس لیے تاکہ میاں بیوی میں جوڑ رہے، اس لیے تاکہ رشتہ داروں میں جوڑ رہے،
اس لیے تاکہ دوستوں میں جوڑ رہے، اس لیے تاکہ محلے والوں میں جوڑ رہے، اس لیے تاکہ ایک ادارے میں کام کرنے والوں کے درمیان، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے درمیان، کسی علاقے میں رہنے والوں کے درمیان جوڑ پیدا ہو۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں جوڑ کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر اہمیت ہے، کہ جوڑ سب سے اہم ہے۔ اس جوڑ کے قائم رکھنے کے لیے اگر تمہیں یہ کام کرنا بھی پڑ جائے تو کر لینا، لیکن توڑ آنے نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی